بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و اصحابہ العظام اجمعین۔ تعریف سب اللہ رب العزت کے لیے جو اپنے جمال میں مستور اور کمال میں یکتا ہے، اور لا تعداد درود و سلام ہوں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے، وہ راز خلقت ہستی و معنی کونین، وہ جان حسن ازل وہ بہار صبح وجود، وہ آفتاب حرم نازنین کنج ہرا، وہ دل کا چین، وہ ارباب نظر کا مقصود۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کے اس پہلے یوم اور پہلے روزے کی ان ابتدائی اور افتتاحی ساعتوں میں طاہر بخاری ہمیشہ کی طرح آپ سے مخاطب ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد پر 92 ایچ ٹی وی اور نور قرآن کی پوری ٹیم کی طرف سے پاکستان، عالم اسلام اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو بہت زیادہ مبارک۔ گزشتہ شام لاہور کے ایوان اوقاف کی 7ویں منزل پر چاند، ماہ رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوا اور خوشیوں اور مسرتوں کی ایک برکھا آراستہ ہو گئی۔ اور ہم نے ایک اور کرشمہ یہ بھی دیکھا کہ کل شام جو ہے وہ لاہور بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، اور مغرب کی اذان ہم نے صحن میں دی، لیکن بوندا باندی شروع ہوئی اور نماز کے لیے ہمیں ہال کے اندر جانا پڑا۔ لیکن جیسے ہی نماز ختم ہوئی اچانک صدا گونجی کہ آئیں چھت پہ دوبارہ آ جائیں، ماہ رمضان المبارک اس کا چاند طلوع ہو گیا ہے، اور ہم نے از خود چاند دیکھنے کی یہ سعادت ہمیں عطا ہوئی۔ بہت زیادہ برکتوں، سعادتوں اور رحمتوں کا امین یہ مہینہ، اور پھر ایک ایسے موسم میں جب کہ بہار کی آمد ہے، اور پھول ہیں صحرا میں یا کلیاں قطار اندر قطار، اودے اودے نیلے نیلے پیرے پیرے پیرہن۔ مارچ کا مہینہ اترے ہوئے کوئی 2 ویک ہو گئے ہیں، اور بہار کا سندیسہ ان دنوں میں موجود ہوتا ہے، لیکن اس ظاہری بہار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو حقیقی اور باطنی بہار، جو نیکیوں کا موسم بہار ہے، وہ ہمیں عطا کیا ہے۔ اس پر ہمیں اپنی جبین نیاز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تشکر اور امتنان کے ساتھ جھکا دینی چاہیے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم عبادات کے ذریعے اس کی نیازمندی اور عجز اور فرما برداری کے ذریعے اپنے اوپر جنت کو لازم کر لیں۔ اس لیے کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے لیے بڑی وعید فرمائی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک اس کی یہ بابرکت اور سعید ساعتیں عطا کی، لیکن اس نے اس ماہ کو نیکی سے آراستہ کر کے، عبادات سے مزین کر کے اپنے لیے جنت کو لازم کرنے کا اہتمام نہ کیا، تو اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خسارے کا حکم فرمایا ہے۔ اور از خود نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک میں عبادات کا جو اہتمام فرماتے تھے، وہ ہمارے لیے چونکہ آپ کی ذات اسوہ ہے، رول ماڈل ہے، تو اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اور پھر حضرت سلمان فارسی کی وہ بہت معروف روایت کہ رمضان المبارک سے ایک یوم قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر اپنا ممبر آراستہ کرتے، اور پھر اس میں جلوہ آرا ہوتے، اور پھر ایک خطبہ، بلیغ خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا، یا باقی الخیر اقبل قد اظلکم شہر عظیم مبارک، کہ اے نیکی کے طلبگار، اے نیکی کے خواہش مند، آگے بڑھ، مستعد ہو جا، کمر بستہ ہو جا کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا مہینہ جلوہ فگن ہونے والا ہے جو سراسر خیر، رحمت، برکت اور عافیت کا باعث ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس بلیغ خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اس ماہ مبارک کے دن کو روزے کی نعمت اور رات کو قیام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مستنیر فرمایا ہے۔ اور بہت اہم بات جو میں بطور خاص اپنی اس ابتدائی گفتگو میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کو شہر المواسات قرار دیا۔
غم گساری کا مہینہ، دوسروں کے دکھ درد بانٹنے کا مہینہ۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے خوان نعمت پر، آپ کے دسترخوان پر دنیا جہاں کی نعمتیں ہوں افطار اور سحر کے لیے، لیکن آپ کا ہمسایہ، آپ کا بھائی، آپ کا دوست اور پھر آپ کے باہر بیٹھے ہوئے ملازم وہ ان نعمتوں سے محروم ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر المواسات، غم گساری کا، دوسروں کے دکھ بانٹنے کا، دوسروں کے ساتھ نعمتیں شیئر کرنے کی اس ماہ میں بطور خاص جو ترغیب عطا فرمائی۔ اور ایک اور اہم بات کر کے میں اپنے مہمانوں کا تعارف آپ کو کرواؤں، وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں اپنے جو زیر دست ہیں، اپنے جو ملازم ہیں، ان کے کام میں تخفیف کر دیا کرو۔ اللہ اکبر! یہ تخفیف، اس کی حکمت یہ ہے کہ روزہ ان پر گراں نہ ہو اور پھر ان کے جسم اور ان کے وجود میں اتنی سکت اور جان رہے کہ وہ عبادات کا پوری اسپرٹ اور جذبے کے ساتھ اہتمام کر سکیں، اور پھر رات کی جو تراویح جو ہے اس میں وہ پورے خشوع خضوع اور اپنی پوری استعداد اور کیپیسٹی کے ساتھ کھڑے ہو سکیں۔ میں بار دیگر اس ماہ مبارک کی ان سعید ساعتوں کی مبارکباد دیتے ہوئے آج کے اس پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں، اور ہمیشہ کی طرح میں آغاز کر رہا ہوں اسماء الحسنہ میں سے ایک اسم گرامی سے، الرحمن، بہت بڑا مہربان۔ جو شخص ہر نماز کے بعد اس اسم مبارک کو 100 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ہر قسم کی سختی کو دور فرما دیتا ہے۔ آج ہمارا موضوع سورہ فاتحہ ہے، اور فاتحہ یفتح، کھولنا، مفتاح ہے، اور قرآن پاک کی یہ اولین سورت، بہت اس کی عظمتیں، برکتیں، موضوعات کا بہت تنوع، اور بات سے بات اور چراغ سے چراغ ایسا نکلے کہ اگر اس ایک سورہ کے مضامین، اس کا ہم احاطہ اور اس سے اکتساب علم کرنا شروع کر دیں تو شاید کتنے پہر بیت جائیں۔ نور قرآن کے ناظرین جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم قرآن پاک کے جو مختلف مضامین مختلف پاروں سے لیتے ہیں، اس کا بنیادی مقصد لوگوں کو قرآن پاک کے علوم اور معارف کا ایک تعارف دینا ہوتا ہے۔ 50 یا 45 منٹ کے پروگرام میں یقیناً ہم کسی بھی موضوع کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایک ترغیب پیدا کر دی جائے، آپ کے اندر ایک شوق فراواں ہو، اور آپ کے اندر نہیں، از خود میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جب قرآن پاک کے اس پروگرام کے مختلف موضوعات آراستہ ہوتے ہیں تو اس کا جو سب سے پہلا فائدہ ہے وہ از خود مجھے ہوتا ہے، اور یہی شوق، طلب، تڑپ اس فورم تک مجھے لے آتی ہے۔ تو آج کا ہمارا موضوع سورہ فاتحہ، تعارف، فضائل اور اسرار و رموز، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے پینل میں جو جلیل القدر علماء یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں، ان میں دو بہت اہم نام، علامہ بدرالزمان قادری صاحب اور مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب۔ آپ طویل عرصے سے ان کے کلمات اور ان کے خطبات اس فورم کے ذریعے آپ تک پہنچتے ہیں، اور موضوعات کے حوالے سے بہت جامع، وقیح، خوبصورت علمی باتیں وہ ہمیں پہنچاتے ہیں۔ اور اختتام پر جو ہمارا ایک مستقل فارمیٹ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، تو آج اس سلسلے میں ہمارے ساتھ الحاج اختر حسین قریشی موجود ہیں، نغمگی کی ایک پوری تاریخ ہے، تو میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور اپنے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ کوئی ابتدائی سوال کیے بغیر میں چاہوں گا کہ آپ سورہ فاتحہ، اس کا شان نزول، اس کے فضائل، علامہ محمد بدرالزمان قادری۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ الفاتحہ مراد کھولنے والی، اسی سے مفتاح ہے، میں اس میں ایک اضافہ کروں گا، الفتاح اللہ رب العزت کا نام ہے، اسم الہی ہے، اور کھولنے والا، رزق کے اور رحمتوں کے دروازے کھولنے سبحان والا۔ اللہ۔ یہ مہینے کا آغاز ہے، ماہ رمضان کا، رزق کے دروازے بھی کھلے اور رحمتوں کے دروازے بھی کھلے، اور یہ قرآن کریم کی سورہ جو ہے یہ مقدمہ ہے، اور محاسن و علوم کا، علوم و محاسن کا سرچشمہ بھی ہے۔ یہ خلاصہ ہے، اجمال قرآن ہے، اور یہ مقدمہ ہے، اور تفصیل آگے جو ہے
باقی سورہ کے اندر آتی ہے. یہ واحد ایسی صورت ہے جو کثیر الاسماء ہے. اس کے بے شمار 15 نام تو حدیث میں اس کے آتے ہیں, 15 نام اس کے آتے ہیں. اور یہ کلیہ اور قاعدہ یہ ہے کہ کثرت اسماء جو ہے وہ کثرت فضائل پر دلالت کرتی ہے. سبحان اللہ. اس میں ناموں کی کثرت ہے تو اس کی فضیلت کی بھی کثرت ہے. آپ اس کی گہرائی میں جاتے چلے جائیے. اور یہ ایسی صورت ہے جس کے اندر توحید کی 3 اقسام پورے یعنی درجہ اتم کے ساتھ موجود ہیں. اس کے اندر توحید ربوبیت بھی ہے, توحید الوہیت بھی ہے, توحید اسماء و صفات بھی ہے. اور کسی صورت کے اندر کسی سورہ میں توحید کی 3 اقسام کو اس طرح بیان نہیں کیا گیا. یہ قلبی طور پر بھی شفا کا باعث ہے, روحانی طور پر بھی شفا کا باعث ہے, بدنی طور پر بھی شفا کا باعث ہے, اور علوم و معارف اور اسرار کا یہ خزانہ ہے. علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ اگر مجھے صرف سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھنی پڑ جائے تو 70 اونٹ بن جائے. اللہ اکبر. اچھا اب یہاں دیکھیے اعلیٰ حضرت نے اس کو ایلیبریٹ کیا. وہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس میں جستجو میں تھا کہ ایک اونٹ کتنے من وزن اٹھاتا ہے. فرماتے ہیں میں نے اس کو کیلکولیٹ کیا کہ ایک اونٹ پر کتنے من وزن آتا ہے اور اس میں کتنے اجزاء ہوں گے. آپ فرماتے ہیں, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس کے اعداد و شمار کو دیکھا تو 70 اونٹوں پر 25 لاکھ اجزاء آتے ہیں. اللہ اکبر. 25 لاکھ اجزاء. تو فرماتے ہیں یہ کس ہستی کا قول بیان؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ اس پر 25 لاکھ اجزاء جو ہیں اس کے بنتے ہیں 70 اونٹوں کے بنتے ہیں. تو گویا یہ کتنا بڑا خزانہ ہے کہ شیر خدا اگر قلم اٹھاتے 70 اونٹ بھر جاتے, اور 70 اونٹوں پر 25 لاکھ اجزاء صرف ایک صورت کے, جو قرآن کریم کا مقدمہ ہے اور خلاصہ ہے. اس کے اندر اتنی مطلب وہ جامعیت اور اتنی اس کے اندر وسعت ہے. اور اب اس کی فضائل کے حوالے سے میں بات کروں گا. ابو سعید بن مولا فرماتے ہیں کہ میں نماز ادا کر رہا تھا اور رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, مجھے آواز دی تو میں نے سوچا کہ نماز جو ہے مکمل کر کے پھر آپ کی بات سنتا ہوں. تو آپ نے فرمایا دیر آنے میں تاخیر کی ہوئی. میں نے آپ کو آواز دی کہ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. تو فرمایا کہ رب کا ارشاد نہیں سنا, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. کیا سنا نہیں کہ جب اللہ کے رسول آپ کو پکارے بلائے تو پھر فوراً آ جانا چاہیے, تاکہ ان کی پکار اور ان کی آواز تمہارے لیے باعث حیات ہے, حیات آفرین ہے, اسی کے اندر حیات پوشیدہ ہے. تو فرمایا کہ اچھا دیکھو جب میں مسجد سے روانہ ہوں گا تو جاتے ہوئے تمہیں ایک عظیم صورت کی نشاندہی کروں گا جو قرآن کریم کی سب سے عظیم ترین صورت ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یا رسول اللہ میں عرض کروں گا آپ سے. جب آپ جانے لگے تو میں نے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں قرآن کریم کی سب سے عظیم ترین صورت کی نشاندہی کروں گا. تو آپ نے فرمایا ہاں, سورۃ فاتحہ قرآن کریم کی سب سے عظیم ترین صورت ہے جسے ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے. اور فرمایا لا صلاۃ الا بفاتح الکتاب, کہ فاتحہ کے سورۃ فاتحہ کے بغیر جو ہے کوئی نماز بھی مکمل نہیں ہوتی. اور آپ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, آپ سارا جتنی نمازیں نوافل آپ ادا کرتے ہیں, سنن کرتے ہیں, موقع اور غیر موقع, ہر ایک رکعت میں آپ کو سورۃ فاتحہ پڑھنی پڑتی ہے. اور اس کے کمالات اور محاسن کو آپ دیکھیں, اگر اس کے فضائل کو دیکھیں تو رسالت امام علیہ السلام کے اصحاب, آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور رکے, اور وہاں قبیلہ تھا تو اس سے کہا کہ ہماری مہمان نوازی کا کوئی اہتمام کر دو. انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں کریں گے. اسی اسلامی قبیلے کے سردار کو جب شدید سر درد ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی ایسا دم ہے کہ جسے تم کرو اور اس سے ہمارے سردار کو آرام آ جائے؟ تو انہوں نے کہا دم تو ہے لیکن اس کا عوض لیں گے, بغیر عوض کے ہم نہیں کریں گے. اور پھر کیا ہوا کہ انہوں نے دم کیا اور وہ سردار کہتا ہے کہ یوں لگا جیسے میری کسی نے بیڑیاں کھول دی. واہ سبحان اللہ. ایسے بالکل سبحان اللہ. یہ میں دم جو ہے نا اس کا طریقہ ضرور آج جاننا چاہوں گا. ہمارے گھروں میں پرانے دور میں تو معاشرت سادہ تھی, بچے لوگ اپنے بچوں کو اٹھا کے مسجد کے دروازے پہ لے آتے تھے, امام صاحب کے پاس آ جاتے تھے. اب ذرا سوسائٹی پیچیدہ ہو گئی ہے, مسجد سے کنیکشن کٹ گیا ہے اور ان چیزوں کی ایکسیسیبل نہیں رہی زیادہ, اور ڈاکٹر کے پاس جانا ہمیں زیادہ آسان لگتا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں کسی خاص موقع پر آپ بھی اور حضرت مفتی صاحب بھی ہمارے ناظرین کو کوئی ایسا اس میں جو دم کا طریقہ ہے جو زود اثر اور تیر بہدف ہو, وہ ضرور اس کی ترتیب بھی بتا دیں. میں اپنے اگلے مہمان مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب اسی بات کو آگے بڑھائیے جی. اور جو سورہ فاتحہ کے تسلسل, نماز اور سورہ فاتحہ, یہ کنیکشن, اور پھر اس میں سے جو آپ رہنمائی عطا کرنا چاہیں. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سب سے پہلے تو میں
رمضان المبارک کی آمد پہ مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ نور قرآن جو ہمارا سالانہ پروگرام ہوتا ہے اس میں سال بعد آپ کی زیارت ہوتی یہ جشن نزول قرآن ہے، قرآن اور ماہ رمضان کا ایک طبی اور فکری اور ایک علمی کنیکشن ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ جل جلالہ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الفاتحہ کی عظمت و شان پہ ان جملوں کے ساتھ گفتگو فرما رہا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو 7 مثانی عطا فرمائی، 7 دہرا کے پڑھی جانے والی آیات عطا فرمائی اور قرآن عظیم عطا فرمایا۔ اس 7 مثانی سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس کو نماز میں بار بار رپیٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ نماز کا جزو لازم ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی نماز نہیں جس نے فاتحہ نہیں پڑھی۔ اس سے بہت سارے ہمارے لیے فقہی معاملات کے دروازے بھی کھلے، بہت ساری نشستیں بھی اس سے وجود میں آئیں، لوگوں کی علمی وسعت کا بھی پتہ چلا کہ کس نے حدیث مبارکہ سے کون سا مضمون کس گہرائی کے اندر جا کر اخذ کیا۔ نماز میں سورۃ الفاتحہ کے بار بار پڑھے جانے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ اپنی عظمت و شان میں ساری صورتوں سے آگے ہے، اور رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اسلام نے جو ہمیں بات بتائی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خزانہ کہہ کر بلایا گیا ہے، اس کو شفا کہہ کے بلایا گیا۔ شفا کس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پڑھنے کی وجہ سے بیمار کو شفا عطا فرماتا۔ ابھی بات ہوئی دم کی، تو اس کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں، نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اس کا طریقہ کار ارشاد فرمایا، آپ نے انٹرو میں بات کی، بعد میں بھی قبلہ کی گفتگو کے درمیان بھی بات کی کہ تہذیب کے پرانے احوال جو تھے وہ بڑا سادے تھے۔ یہ کوئی ایک صدی کی بات نہیں، یہ سادگی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دور سے چل رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ کہ مسجد کے باہر قطار اندر قطار بچے کھڑے ہوتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی کرتے تھے، پانی کے اندر ہاتھ ڈبو کر شفا بھی لیتے تھے اور برکتیں بھی حاصل کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور عقیدہ کتابوں سے نہیں پڑھتے تھے بلکہ پریکٹیکل عقیدہ ان کو سکھایا جاتا تھا کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باسعود سے انہوں نے برکات لینی۔ تو سارے بچے باہر کھڑے ہوتے تھے۔ حضرت انس بن مالک نے تو ایک دن خوب بات بیان کر دی، فرمایا میں نے دیکھا کہ بچے برکت لے رہے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے بوسے لے رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں میں صحابہ کی لائن سے نکل کے بچوں کی صف میں کھڑا ہو گیا، اور جب میری باری آئی تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست شفقت کو پکڑا اور بوسہ لینے کے لیے اپنے ہونٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ رکھے، تو آپ نے فرمایا کہ بوسہ لے لو۔ میں نے کہا حضور بوسہ لیا تو باری ختم ہوگی، تو آپ نے فرمایا یہاں باری نہیں ختم ہوتی، یہاں جتنی بار مرضی بوسہ لیا جا سکتا ہے۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک انداز تھا کہ اس کے ذریعے شفا ہے۔ ہمارے علماء نے جو سورۃ فاتحہ کے ذریعے دم کیا ہے اس کا طریقہ کار بڑا سادہ ہے کہ پہلے درود شریف پڑھتے ہیں، پھر 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد دم کرتے ہیں اور ایسے کر کے یہ نفخہ ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسے ہی دم فرمایا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے بخاری شریف کی 3377 نمبر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دونوں شہزادے امام حسن اور امام حسین بیمار ہوتے تھے تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کلمات طیبات کے ساتھ ان کو دم فرماتے تھے اور فرماتے تھے یہ کام میں ویسے کر رہا ہوں جیسے میرے والد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے بچوں کے ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ شروع سے ایک طریقہ کار چلا آ رہا ہے۔ اب اس کو ذرا دہرا دیں۔ جی، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ 3 دفعہ اس کو دہرایا جاتا ہے۔ جی، ایک دفعہ دم کیا، پھر کیا، پھر کیا۔ ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک میں 3 دفعہ، 5 دفعہ یا 7 دفعہ آئی ہے۔ جو 3 دفعہ دم کرتے ہیں وہ ایک بار پڑھ کے سورۃ فاتحہ کو دم کرتے ہیں۔ ٹھیک، ایک دفعہ بھی ہو سکتا ہے، 3 دفعہ بھی، کیونکہ ہمارے ہاں لوگوں کی جو تسلی ہے نا وہ بڑی ضروری ہے۔ جیسے نکاح میں جب تک 3 دفعہ قبول نہ کروائیں تو یہ سمجھتے ہیں نکاح ہی نہیں ہوا۔ اچھا حضرت، یہ میں اس میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارا دین جو ہے اور بالخصوص ہمارے جو مکاتب اور ہماری جو خانقاہیں ہیں یہ ان میں
علم کا پہلو تو ہے، تبلیغ کا بھی ہے، نفسیاتی جو لوگوں کی جو عوارض ہیں نا ان کو بھی ایڈریس کیا جاتا ہے. جی بالکل. اچھا اب میں آپ کی بات تھوڑی اسی سے روشنی لیتے ہوئے، یہ خطہ جو ہے سب کانٹیننٹ، یہ میں سمجھتا ہوں بہت برکتوں والا ہے کہ یہاں صوفیہ تھے، اور یہ جو آپ معمولات بتا رہے ہیں ان کے وجود سعید کی برکت سے آگے بڑھے جی، اور لوگوں کا خانقاہ اور صوفیہ کے ساتھ ایک بہت قلبی رشتہ پیدا ہو گیا، جس کے سبب اس خطے میں اس قدر نفسیاتی عوارض نہیں ہیں جتنے کہ دنیا کی اس وقت ماڈرن ورلڈ میں ہے. جی بالکل ایسے کہ وہاں ہر آدمی اس کو کونسلنگ کی ضرورت پڑ رہی ہے، وہ کسی نفسیات دان کے پاس جا رہا ہے، وہ مختلف جو نفسیاتی امراض اور عوارض ہیں اس میں مبتلا ہو رہا ہے. اور یہاں کوئی پیشنٹ ہے، مریض ہے، وہ بابا جی کے، امام صاحب کے، صوفی صاحب کے پاس جاتا ہے، وہ سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، دم کرتے ہیں اور کچھ تسلی اور تشفی کے جملے کہتے ہیں. ان کی اس ساری جو ایکٹیویٹی ہے اس کی برکت سے نفسیاتی طور پر بھی وہ اس مرحلے سے گزر جاتا ہے اور اللہ شفا بھی دے دیتا ہے. جی حضرت آپ اسی بات کو آگے، اور پھر یہ سورہ فاتحہ کی جو روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے 3 مختلف پورشن ہیں، اور اس میں ہم جو تعمیر سیرت اور تشکیل کردار، یہ بڑا اہم اس عہد کا اور ہر عہد کا اور انبیاء کا میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا منصب تھا وہ تھا ہی یہی. اس حوالے سے اس میں کیا روشنی اور رہنمائی؟ ڈاکٹر صاحب میں جب اس صورت کو پڑھتا ہوں اور اس کی گہرائی میں جا کے دیکھتا ہوں تو یہ تعمیر شخصیت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. سبحان اگر اس کے معنی اور اس کے معارف کو دیکھا جائے، جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر فرمایا کہ مسلمان بہت کم سوئسائڈ کی طرف جاتے ہیں، ڈپریشن کا بھی کم شکار ہوتے ہیں، انگزائٹی کا بھی کم شکار ہوتے ہیں. امریکہ کے اندر میرے ایک دوست مجھے بتا رہے تھے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ بھی انگزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہیں. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ صوفیہ اور ہمارے صلحاء اور اولیاء ان کا مزاج تھا کہ بچوں کو دم کرنا، سر پہ ہاتھ پھیرنا، تشفی آمیز کلمات کہنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں انگزائٹی سے، ڈپریشن سے اور ان چیزوں سے باہر لے کے آتی ہیں. اور ہمارے جو صوفیاء کا جو مشرب تھا جس میں مراقبہ تھا، بالکل تھا، ان کی مجلسی گفتگو تھی، ان کے ملفوظات تھے، اسی کو آج انہوں نے ڈھال لیا ہے کونسلنگ کے اندر. اب آپ جاتے ہیں، ڈاکٹر جو سائیکیٹرسٹ ہے وہ اس سے آپ ٹائم لیتے ہیں، وہ فیس لیتا ہے آپ سے اسی کام کی 5,000 7,000. اور ہمارے صلحاء اور اولیاء جب اپنے خانقاہوں پہ بیٹھتے تھے تو ان کی گفتگو جو ہے وہی اکثیر کا وہ مجلس لگتی تھی. جی آپ ملفوظات حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے پڑھیں تو مجلس میں ایک آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، 100 لوگ آئے ہیں، ایک آدمی آیا ہے، اس کی جو کوئی اس امر اس کو درپیش ہے، اس پر جو انہوں نے گفتگو کی وہ کتابوں میں محفوظ بھی ہوگی، اور وہ جہاں جتنے لوگ وہ بیٹھے ہوئے تھے ان سب نے یہ جانا کہ جیسے غالب نے کہا تھا کہ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں بالکل ایسے. ڈاکٹر صاحب مجھے یاد آتے ہیں مجد ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرما تھے اور کوئی عالم دین پاس آ کے بیٹھے رہے، اس کے بعد اٹھ کے چلے گئے تو آپ نے فرمایا اپنے خلیفہ سے پوچھو یہ کیسی چل کیوں دی ہے؟ تو جا کے پوچھا کہ پوچھ رہے مجدد پاک کہ آپ واپس کیوں چل دیے؟ انہوں نے کہا جی میں نے سنا تھا بہت بڑے ولی ہیں اور کچھ کرامات کا ظہور ہوگا، تو آپ تو خاموش بیٹھے رہے، بات نہیں کی. تو آپ نے جب سنا تو فرمایا کہ جس کو ہماری خاموشی نے نفع نہیں دیا کلام بھی نفع نہیں دے سکتا. اللہ اکبر. تو بات یہ ہے کہ صلحاء کی خاموشی جو بھی نفع دیتی ہے. میں نے ڈاکٹر صاحب دیکھا کہ اس وقت جو انسان جب اس کو منصب، عہدہ، دولت، مال مل جاتا ہے تو وہ مختلف بیماریوں کو، نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، جیسے انٹینس نارسزم کہہ لیں آپ، پیرانویا کہہ لیں، اس طرح ڈیفرنٹ بیماریاں، سائیکولوجیکل جو ڈیزیزز ہیں وہ اس پر حملہ آور ہو جاتی ہیں. سورۃ فاتحہ ان کا بہترین علاج ہے. اگر اس کا ترجمہ دیکھیں، اس کو ڈیپتھ میں جا کے دیکھیں، جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ کہتے ہیں گویا آپ اظہار کرتے ہیں کہ میں تعریف کے لائق نہیں بلکہ تعریف کے لائق سب سے پہلے آپ اپنی ذات کی نفی کر دیتے ہیں، نگیٹ کرتے ہیں اپنی ذات کو. کاش جب ہم حالت قیام میں کھڑے ہوتے ہیں تو جب ہم سورہ فاتحہ کی آیات پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر جو اقبال نے کہا تھا کہ تیرے وجود پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب،
سبحان اللہ. گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. تو یہ معنی اور مفاہیم بھی ہمارے ذہن میں اسی طرح اتریں. اور اس کے بعد پھر سر آپ دیکھیے گا کہ کیسے شخصیت بدلتی ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا لا احصی ثناء کا کما اثنیت علی نفسک، یا اللہ میں تیری اس طرح تعریف کر ہی نہیں سکتا جس طرح تو اپنی تعریف خود کرتا ہے، اپنی حمد خود بیان کرتا ہے. تو گویا جب آپ رب العالمین کہتے ہیں، رب العالمین کہتے ہیں، تو گویا آپ نے رب کہہ کے یہ اشارہ دے دیا کہ اگر میرے زیر کفالت کچھ لوگ ہیں تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اصل پالنے والی ذات وہ ہے. اس پر بھی آپ نفی کرتے ہیں. مالک یوم الدین کہتے ہیں کہ یوم جزا کا مالک ہے. تو آپ گویا پیغام یہ دے دیتے ہیں کہ قیامت قائم ہونی اور مجھے اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے. ایاک نعبد کہہ کے آپ اس بات کا پیغام دیتے ہیں یا اللہ میں تیرا اکیلا عبادت کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ ہم سب تیری عبادت کریں، ان میں سے میں ایک ہوں، اور میری عبادت اگر قبول ہوگی تو ان صلحاء اور اولیاء کے واسطے تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے گی. اور نستعین کی بات کہہ کے ہم کہہ دیتے ہیں کہ یا اللہ اصل میں اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں کہ استعانت جو ہے وہ اللہ کی مستعان حقیقی اللہ کی ذات ہے. استعانت باللہ جو ہے وہ ایک بنیادی ایلیمنٹ ہے. اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ کی دی ہوئی عطا سے کرتے ہیں. مگر یہ بڑا اہم نقطہ ہے. اور جب میں بریک سے واپس آؤں گا تو مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب جی ان سے بھی اس پر کچھ کمنٹ چاہوں گا کہ وہ بھی کریں، کیونکہ ہمارا یہ موضوع جو ہے یہ لوگ اس کو مختلف پگڈنڈیوں پہ چڑھاتے ہیں اور الجھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں بریک لے لیتے ہیں. ناظرین بریک سے واپس آئیں گے تو آج کے موضوعات کو جو سورہ فاتحہ کی خوبصورت آیات پر مبنی ہیں ان کو آگے بڑھائیں گے. سورہ قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ماہ رمضان المبارک کا آغاز اور آج پہلا روزہ اور قرآن پاک کی پہلی سورت سورہ فاتحہ. بہت منزلت، عزت، اکرام، اور یہ پہلی سورت ہے جو مکمل طور پہ نازل ہوئی. اس سے قبل سورہ علق کی 5 آیات، سورہ مزمل، سورہ مدثر، اس کی مختلف آیات نازل ہوئیں، لیکن مکمل سورت جو پہلی نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے. اور جیسا آپ نے ہمارے علماء سے سنا کہ اس سورہ کے بہت سے نام ہیں. عرب ان کا ایک اپنا کلچر تھا، ایک اپنی روایت تھی، بڑا ان کے اندر فہم تھا. وہ جس چیز سے محبت کرتے تھے پھر اس کے بہت سے نام رکھتے تھے. اور سورہ فاتحہ کے جو بہت زیادہ اسماء ہیں اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اصحاب رسول اور اہل بیت اطہار اس سورہ سے بہت محبت کرتے تھے. اور جیسا آپ نے اس کے فضائل سنے، اور پھر ابھی آپ نے بریک سے قبل یہ بھی سنا کہ یہ سورت جو ہے یہ 3 حصوں میں فکری اور معنوی طور پر منقسم ہے. اس کا پہلا حصہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی ربوبیت، اور پھر اس کے اندر اس کی رحمت کا جوش. اور پھر دوسرا حصہ عہد وفا، عہد بندگی، کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور تیسرا حصہ ہم اس سے رشد و ہدایت طلب کرتے ہیں، فوز و فلاح کا جادہ اور زینہ اس کے طلبگار ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اپنے انعام یافتہ بندوں کے ساتھ ہمیں منسلک کر دینا. میں یہ بھی آج جاننا چاہوں گا کہ یہ اللہ کے انعام یافتہ بندے کون سے ہیں، کیونکہ اگر از خود ہم کسی کا انتخاب کریں تو پھر اس پر اعتراض وارد ہوتے ہیں. اعتراض وارد بھی ہونے چاہیے لیکن ان کا ازالہ بھی ہونا چاہیے. تو میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ سورہ فاتحہ کے اندر جب ہم باوضو ہو کر حالت قیام میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر اس سے کہتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جو تیرے انعام یافتہ ہیں، تو پھر انعام یافتہ بندوں کی رہنمائی کیا قرآن پاک نے کہیں کی ہے، تو اس پر بھی رہنمائی لیں گے. اور میں بڑھتا ہوں علامہ مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب کی طرف. پچھلی بات وہ بھی کچھ کنیکٹ کیجئے، اور کچھ جو ہمارا موضوع ہے اس کو ہم چونکہ کلوزنگ بھی ہے اور سورہ فاتحہ یہ اہل حق کی پہچان بھی ہے. جناب جو پہلے والی بات ہو رہی تھی مستعان حقیقی،
نماز میں ہم 48 مرتبہ سارے دن میں یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ موضوع ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بندے کا اور رب کا تعلق یہ ہے، اور انبیاء نے یہ کر کے دکھایا ہے کہ جو شے بھی مانگنی ہے وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے مانگنی۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کا طریقہ کار سکھاتے تھے تو فرماتے تھے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے مجھے بیچ میں شامل کر لو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک۔ سبحان اللہ۔ یہ سب سے خوبصورت طریقہ کار ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کوئی شے مانگیں، اس کو اپنا مستعان حقیقی سمجھ کر اس کی طلب اپنی طرف کریں، تو پھر اس کا طریقہ کار ہے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا میں بیچ میں شامل کر لیں۔ پھر بات ہوئی اہل حق یہ جو آپ نے ترکیب اور عبارت عطا فرمائی ہے، یہ کسی خاص جی ایک خاص موقع پر تھی۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک نابینا صحابی آئے اور انہوں نے دعا کے لیے عرض کیا کہ آپ دعا فرمائیں تاکہ میری بینائی واپس لوٹ آئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو ان کو کہا کہ آپ ایسے ہی رہیں، ان آنکھوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن آپ کو جنت عطا فرمائے۔ تو ان کو یہ پتہ تھا کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، وہ تو مل ہی جانی ہے، تو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق میں انہوں نے کہا جی آپ دعا فرمائیں کہ مجھے نگاہیں مل جائے۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو وضو کروا کے، حالانکہ وہ پہلے سے باوضو تھے، یہ سکھایا کہ جب اللہ سے طلب کرنا ہے تو پہلا ہتھیار وضو والا ساتھ ہونا چاہیے۔ وضو کروا کے 2 رکعت نماز نفل پڑھا کے تو پھر یہ دعا پڑھائی، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفع فی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ان کے ذریعے سے کہلوائی تو اللہ تعالیٰ نے نور کھول دیا اور بنائی ان کی واپس آ۔ سبحان اللہ۔ اب بات ہوئی اہل حق کی، انعام یافتہ لوگوں کی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے سورۃ نساء میں، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ یہ انعام یافتہ لوگ وہ ہیں جو صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اور ان کے سرخیل انبیاء کرام کی جماعت۔ سبحان اللہ۔ اس کا جو لب لباب ہے اور خلاصہ ہے کہ اہل حق ہمیشہ وہ ہوں گے جو رضا بر قضا پہ اپنے آپ کو رکھنے والے ہیں۔ یہ بڑا اہم جملہ آپ نے کہہ دیا، اب یہ اس پر پورا موضوع ہے، یہ رضا بر قضا۔ جی یہ تو بڑا، اس پہ کوئی تھوڑی سی اس کی ہمیں دے دیں۔ جی میں اس کے اوپر تھوڑی وضاحت کروں گا کہ آپ سارے انبیاء کو دیکھ لیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ہم بات شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو راضی کرنے کے لیے کون کون سی بات نہیں انہوں نے مانی، کہ سب سے ٹاپ پہ جو بات ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد ملی اور پھر اس کو اللہ کے حکم پہ مکہ کی وادی پہ چھوڑا ہے جہاں کوئی نہیں تھا، اور جب جوان ہوئے تو فرمایا اس کے گلے پہ چھری چلا دو۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ قرآن مجید میں اس کو کس طرح بیان کر رہا ہے، فرمایا یا بنیہ، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ تو بیٹے نے بھی اس کے جواب میں یہ کہا، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جیسے آپ نے خواب دیکھا ویسے کر دیں۔ تو کسی کی رضا بر قضا اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ مال دے کے، دولت دے کے، سلطنت دے کے فرماتا ہے میری عبادت سے غافل نہیں ہونا۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، کسی کو اللہ تعالیٰ نبوت کا تاج دے کے کہتا ہے میرا ایک دوست وہاں علم میں آپ سے زیادہ، اس کے پاس جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت و تبلیغ کے کام میں ان کے سر کے اوپر آرا چلوا دیتا ہے، لیکن وہ اللہ کی رضا پہ راضی رکھتے، آواز نہیں نکالتے۔ اور جب ہم ان ساری باتوں میں سب سے بڑا مرکز انبیاء کا، امام الانبیاء دیکھتے ہیں تو یہاں آ کے پتہ چلتا ہے کہ رضا بر قضا کا معنی کیا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر اس طرح قربانی دی کہ حضرت سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی آپ کا خلق بنا دیا کہ کسی حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے کبھی ایک لمحے کا تردد بھی نہیں ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا مکہ سے مدینہ چلے جائیں، وہاں چلے گئے، اولاد دے کر واپس لے لی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر بھی مطمئن کھڑے رہے، اور کسی جگہ پر بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں کہی جو نظر آتی ہے کہ رضا بالقضا کے خلاف ہے۔
جی حضرت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اگرچہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ صالحین کا جو دائرہ ہے اس کی تھوڑی وضاحت تو درکار ہے کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو کنیکٹ کر سکتے ہیں ان انعام یافتہ بندوں کے ساتھ، اور اس میں صالحین کا گروہ کون سا ہے؟ تو ایک آدھ جملے میں مفتی صاحب ہی فرما دیں گے آپ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس پہ اپنی۔ ڈاکٹر صاحب رسالت امام علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ مغضوب اور ضالین اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا مغضوب سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ پھر آپ نے آیہ مبارکہ تلاوت فرمائی وَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ کہ یہود اللہ کے غضب بالائے غضب میں یہ لوٹے۔ تو یہ مغضوب لوگ ہیں۔ بنیادی طور پر یہاں یہ پیغام دیا گیا ہے، پچھلی اگر 2 آیات کو دیکھیں تو اس میں یہ پیغام، پہلی ہم استغاثہ پیش کرتے ہیں یا اللہ سیدھا راستہ دکھا، اس کے بعد متصل جو اگلی بات کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ گویا جہاں ہم سیدھے راستے کی بات کرتے ہیں کہ سیدھے راستے کا میسر آ جانا کافی نہیں، اس کے بعد صلحاء اور اولیاء کی سنگت اور رفاقت بڑی ضروری ہے۔ اگر آپ دیکھیے کسی مقام کو حاصل کر لینا اگرچہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، لیکن اس کا برقرار اور بحال رہنا اس سے بڑی بات ہے، اور سیدھے راستے پر بحالی اسی صورت میں رہے گی جب آپ اولیاء اور صلحاء کی سنگت اور علماء کی سنگت اختیار کریں گے۔ اگر آپ کا انوائرمنٹ ماحول اس کے اگینسٹ جائے گا تو پھر وہ جو سیدھے راستے کی آپ نے دعا کی اس سے پھر آپ ڈیٹریک ہو کے ہٹ جائیں گے۔ ایسے لوگوں کے شعار کو اپنانا، ان کی صحبتوں کو اپنانا جن پر اللہ کا غضب ہوا، گویا یہ اپنے لیے دین اسلام کی نفی کرنے کے مترادف ہے، اور قرآن کریم میں اور حدیث میں اس کی سخت وعید آئی ہے۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی قوم میں سے ہوگا۔ اگر ہم ان لوگوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا، ادھر ہم اس کو ویلنٹائن ڈے کی صورت میں سیلیبریٹ کریں، بلیک فرائیڈے کی صورت میں کریں، ایسٹر کی صورت میں کریں، ہولی کی صورت میں کریں، جب ہم اس طرف جاتے ہیں اپنے شعار کو چھوڑ کے دیگر اقوام کے شعار کو اپناتے ہیں تو گویا ہم بھی انہی لوگوں میں سے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے خالف المشرکین کے مشرکین کے برعکس چلو، خالف المجوس اور مجوس کے برعکس چلو۔ تو قدرتی ایک فطری سا امر ہے، بلکہ یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے رسالت باب نے ارشاد فرمایا وَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ فِي كَنَائِسِهِمْ يَوْمَ عِيدِهِمْ، عید کے دن ان کے کنیساؤں میں، ان کی عبادت گاہوں میں نہ جایا کرو، اس لیے کہ جس طرح ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے تم بھی اس غضب کے مستحق قرار پاتے۔ اس لیے آپ نے فرمایا صدیق اکبر سے فرمایا یا ابا بکر ان لکل یوم قوم عید و ھذا عیدنا، ہماری اپنی عید ہے، ان کی اپنی عید ہے، ہمارے اپنے شعار ہیں، ان کے اپنے شعار ہیں، ہمارے اپنے تہوار ہیں، مذہبی تہوار ہیں، ان کے اپنے تہوار ہیں۔ تو جو قوم اپنے شعار کو چھوڑ کے دوسرے شعار کو اپناتی ہے تو بھی اللہ کے غضب کا شکار ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے یہ لطیف نقطہ بھی موجود ہے کہ اہل ایمان کو ہمیشہ اپنے شعار کو، اپنے فیسٹیولز کو، اپنے تہواروں کو، اپنی چیزوں کو جو ہے اس کو فروغ دینا چاہیے، اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ آج قوم کی تو یہی حالت ہے کہ پیچھے لگ کے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک وقت، وہ امام بخاری کی حدیث ہے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ یہ دوسری اقوام کی پیروی کرتے ہوئے اس طرح ان کے پیچھے بھاگیں گے کہ اگر وہ گو کی بل میں جائیں گے تو یہ ان کے پیچھے گو کی بل میں داخل ہو جائیں گے کہ شاید یہ کہ بہت ہی اچھا کام ہے۔ تو فرمایا ایسا وقت بھی میری امت پر آنے والا ہے۔ تو آج مفتی صاحب کنکلوڈ کر دیں آج کے مضامین کو۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، ہم نے جو آج سورۃ الفاتحہ میں بات پڑھی نا، اس میں ایک نقطہ میری نظر میں یہ موجود ہے جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جتنے لوگ بھی قرآن مجید نے بیان کیے جو گمراہ ہوئے ہیں، اگر ہم ان چیزوں کو اپنے اندر آنے سے روک لینا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں گمراہی سے بچا لے گا۔ ان میں سب سے پہلی کیا ہے؟ سب سے پہلی شے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے، وہ ہے منافقت کا رویہ۔ منافقوں کو گمراہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ ایمان اور عقیدے کو چھپاتے ہیں، اور جس کے پاس جاتے ہیں جا کے اس کے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ان کا ذکر کرتے ہوئے سورۃ بقرہ میں ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ایمان والوں کے پاس آتے تو کہتے ہم ایمان والے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کی طرف جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ، ہم ان کے ساتھ ٹھٹھا اور مذاق کر رہے تھے۔ یہ سب سے پہلی بات ہے۔ دوسری بات اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو گمراہ کہتا ہے جو آیات اللہ پر تنقید کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو کر کے کیا چاہتا تھا۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِشَيْءٍ، اس چیز سے اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا ہے۔ جیسے سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یستحی
ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں حیا نہیں بیان فرماتا کہ کوئی مثال بیان کرے مچھر کی یا اس سے بھی کسی کم کی. تو جو گمراہ ہے وہ کہتا ہے اللہ نے اس مثال سے کیا بیان کرنا تھا، اور ایمان والا کہتا ہے نہیں، اس میں کوئی ضرور حکمت تھی جس کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمیں سمجھانا ہے. تیسرے نمبر پر گمراہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے مشرکین کو، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنے والوں کو. تو ایمان والوں کو اپنے نقطہ میں، اپنی ذمہ داری میں اس بات کو ضرور رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف نہیں دیکھیں. اسلام نے ہمارے مرکز دو بنائے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات، دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. جو ان کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ من اللہ میں آ جائے گا، اور جو ان کے جدا ہو کے کھڑا ہوگا وہ من دون اللہ میں چلا جائے گا. پورے قرآن مجید کے مطالعے نے دو ہی جماعتیں بتائی ہیں، ایک حزب اللہ ہے، دوسری حزب الشیطان ہے. تو یہ گمراہ، مشرک، آیت اللہ کا مذاق اڑانے والے، یہ سب حزب الشیطان کے اندر ہیں. یہ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کا ذکر بھلا دیا گیا، اور جو ایمان والے ہیں وہ حزب اللہ کے اندر شامل ہیں. چوتھی بات اس کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گمراہ کہتا ہے جو عبد طاغوت ہے، شیطان کے بندے، اپنی مرضی، خواہش نفس کو آگے لے کے آتے اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بات کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت. لیکن اس میں ہمارے لیے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فوری طور پر کسی کی گرفت نہیں فرماتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، جہاں ہفتے کا ذکر ہے، اس میں مفسرین نے لکھا کہ 70 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو رعایت دی، پھر اس کے بعد گرفت فرمائی. تو اگر ہمارے اندر یہ چیزیں موجود ہیں جو ہماری شخصیت اور ہماری پرسنالٹی کو خراب کرتی ہیں، تو ہمارے لیے لازم ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے راہ پر چلیں، اہل اللہ کی طرف آئیں، صالحین کی طرف آئیں. صالحین ایک ایسا درجہ ہے کہ انبیاء بھی کہتے تھے یا اللہ ہمیں صالحین کی صف میں شامل فرما. سبحان اللہ. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کہا یا اللہ جب میں مروں تو مجھے مسلمان مرانا، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور یا اللہ مجھے اپنے صالح بندوں میں شامل فرما. یہ جو ہمارے خطے کے صوفیہ ہیں، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ ان سب کو ہم طبقہ صلحاء میں سمجھیں گے. یہ طبقہ صلحاء کے سرخیل ہیں سارے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں بہت شکر گزار ہوں علامہ خلیل احمد یوسفی صاحب کا، علامہ بدرالزمان قادری صاحب کا. سورہ فاتحہ، اس کی برکات اور اس کے مضامین، اور بالخصوص جو اس کا دعائیہ اسلوب ہے، اور پھر اس کے معنی اور مفاہیم، اور پھر تعمیر سیرت اور تشکیل کردار کے حوالے سے جو اس سے ہمیں روشنی اور رہنمائی میسر آتی ہے، اس سے ہم نے آج بطور خاص اکتساب فیض کیا. اور بہت عملی زندگی کی ساری باتیں ہیں، کیونکہ اس عہد میں جو سب سے مشکل کام ہے وہ تعمیر سیرت ہے. انسان سازی اس کائنات کا سب سے مشکل کام ہے، اور یہ مشکل کام ابتدائی طور پر جس عظیم جماعت نے کیا وہ انبیاء کی جماعت ہے. کہ کس طرح عرب کے بدو، راہزن، ڈاکو، چور انسانیت کے قافلہ سالار بنے، اور پھر اس کے بعد اس خطے میں بطور خاص جو صلحاء، اور صلحاء کے سرخیل جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ بر صغیر کے اندر سید علی بن عثمان الحجویری، حضرت داتا گنج بخش، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سلطان المشائخ، ان کی خانقاہیں انسانیت سازی کا سب سے بڑا مرکز تھیں، جن پر ان کی نگاہ پڑ جاتی فسق و فجور دھل جاتے. اور علی گڑھ یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر تھے خلیق نظامی، انہوں نے کہا کہ بر صغیر کے سب سے بڑے سماجی انقلاب کے بانی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تھے، کہ انہوں نے یہاں کی جو طبقاتی تقسیم تھی، طبقاتی تقسیم کیا تھی کہ کوئی شودر برہمن کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، اور ان کی مقدس کتاب کی آواز اگر شودر کے کان میں نہ چاہتے ہوئے بھی پڑ گئی تو اس کو سماعت سے محروم کر دیا جاتا تھا. اور یہ محض معاشرتی روایت نہیں تھی بلکہ قانون تھا. ان ساری رسومات بد
کو ان صوفیاء نے اپنے عظیم انقلابی مشن کے ذریعے ختم کیا، اور پھر ایک ایسی سوسائٹی مارز عمل میں آئی جس کے سبب 700 سال تک اس خطے میں مسلمانوں نے حکومت کی، اور پھر انہی تعلیمات کا فیضان اللہ تعالیٰ نے اس پاکستان کی صورت میں ہمیں عطا کیا۔ تو یہ ایک فیض ہے ان صلحاء کا جن کے لیے ہم نماز میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں صلحاء کی سنگت عطا فرما، اور ان صلحاء کے ذوالخیل ہمارے یہ تصوف و طریقت کے امام ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے سے قبل آج کا قرآنی وظیفہ سورہ فاتحہ۔ جو شخص رزق کی تنگی میں مبتلا ہو اور وہ اول اور آخر درود پاک پڑھے صبح و شام 3 مرتبہ، اس کو اپنا معمول بنائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا اور محتاجی اور تنگی سے نجات دے گا۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ کے گھر میں کسی کو کوئی نظر بد ہے، کوئی بچہ بیمار ہے، تو جیسے مفتی صاحب نے بتایا کہ آپ از خود باوضو ہو کر درود پاک پڑھ کر اپنے بچے کو 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کریں۔ تو یہ مسنون ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ یہ وہ عظیم اور مجرب نسخہ ہے جو ہمارے صوفیاء اور علماء اور ہماری معاشرت میں یہ چیزیں رواج پذیر تھیں۔ اللہ تعالی ہماری سوسائٹی کو خیر و برکت سے سرفراز کرے۔ الحاج اختر حسین قریشی۔ ذکر تیرا گلشن گلشن سبحان اللہ سبحان اللہ ہے ذکر تیرا گلشن گلشن سبحان اللہ سبحان اللہ مصروف ثنا ہے سر سمن سبحان اللہ سبحان اللہ غنچوں کی چٹک شبنم کی ضیا پھولوں کی مہک بلبل کی نوا قائم ہے تجھی سے حسن چمن سبحان اللہ سبحان اللہ قائم ہے تجھی سے حسن چمن سبحان اللہ سبحان اللہ مطلوب بھی تو مقصود بھی تو مسجود بھی تو معبود بھی تو مطلوب بھی تو مقصود بھی تو مسجود بھی تو معبود بھی تو روح صبا تو جان
چمن سبحان اللہ سبحان اللہ کیا دیکھے کوئی وسعت تیری ہو کیسے بیان عظمت تیری عاجز ہے نظر قاصر ہے دہن سبحان اللہ سبحان اللہ ہے ذکر تیرا گلشن گلشن سبحان اللہ سبحان